بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں. کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنی خوش ہو، بلکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا پروردگار آپ سے کتنا خوش ہے. یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور سب سے افضل ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت. دل کا سکون قرآن کے ذریعے حاصل کرے. قرآن کریم کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں آسمان سے نازل فرمایا. دنیا کی اور کسی کتاب کو اتنی عزت نہیں ملی جتنا اللہ نے قرآن پاک کو دی ہے. اللہ نے 1400 سالوں سے قرآن کی حفاظت کر رکھی ہے اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے. اللہ نے شفا، سکون، رحمت، برکت، محبت ہر چیز قرآن میں رکھ دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو ہمیں بھی اس کتاب سے جڑنا ہے. جو انسان قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنی دنوں کو، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں گزارے، بتائے اس سے بھی زیادہ کوئی عظیم شخص ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. قرآن سے جڑ جانے سے بلندی نصیب ہوتی ہے، اور جس رات کو یہ کتاب اتاری گئی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اللہ اس کتاب سے جوڑ دے. قرآن کریم ہمارے زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، دلوں کو منور کر دیتا ہے، چہرے پر نور دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج پہنایا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ جو حافظ قرآن خود ہے اس کو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعام ملے گا. اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے. جس قرآن کریم کو سننے سے اتنی رحمت برستی ہے، اس کو پڑھنے سے کتنی رحمت برستی ہوگی. قرآن کو کھول کر یہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ اینالائز کرے کہ کیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دوستو، کیا آپ کو بھی کبھی کسی کو دیکھ کر رشک یا جیلسی فیل ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا کثرت سے تلاوت کرنے والا قابل رشک ہے. مطلب اگر کسی کو دیکھ کر رشک کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دیکھ کر کیا کرو. جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے سکون ملتا ہے، کیونکہ فرشتے ایسے مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب بندہ اسے تھام لے گا تو دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ایک الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. مطلب الف لام میم پڑھنے کے 30 نیکیاں ملتی ہے. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا، قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ہمارے لیے. راستہ بتانے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے. کتنے ایسے غیر مسلم لوگ ہیں، فار ایگزامپل یوسف ایستھس، جن کو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی. اللہ نے ان کے دلوں کو قرآن کے ذریعے کھول دیا. ہمارے پیارے صحابہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے قرآن کے ذریعے ہدایت دی. اگر آپ جسمانی، ذہنی، روحانی ایسے کسی بھی قسم کی بیماریوں سے پریشان ہیں تو آپ ضرور سے ضرور قرآن پڑھا کریں. اللہ نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. بندہ محض اپنے اعمال سے جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہم پر ہو، اور قرآن پڑھنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہمیشہ بنی رہتی ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 82 میں کہتے ہیں کہ اینڈ وی سینڈ ڈاؤن آف دا قرآن دیٹ وچ از ہیلنگ اینڈ مرسی فار دا بلیورس بٹ اٹ ڈزنٹ انکریز دا رانگ ڈوورس ایکسیپٹ ان لاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، تو لہٰذا اسے اہتمام کے ساتھ روز پڑھا کرے، انشاءاللہ شفا اور رحمت نازل ہوگی. اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تبھی اثر ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں صحابہ والا ایمان ڈیولپ کرنا ہوگا. جس رات قرآن کریم نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اللہ نے اس رات کو ہزاروں راتوں سے افضل بتایا. سوچے کتنی عظمت اور فضائل ہے قرآن کریم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جو شخص رات میں 100 آیت کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا. حضرت عبد الملک بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فتح میں ہر بیماری سے شفا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جب مشکل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو. اے اللہ تو جلال بھی، تو جمال بھی، تو ہی حال بھی، تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں بات کیا. میرے بے بسی کا عالم تیرے ارادے کا منتظر ہے. میرے مہربان رب شمار کر دے مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں. اللہ نے زندگی جینے کا طریقہ قرآن میں بتا دیا، اور یہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچاتا ہے. قرآن کا پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. اسے صرف خود یاد نہیں کرنا بلکہ خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. جو شخص قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں کی چوٹی تک پہنچاتے ہیں، اور جو اسے پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس کو اگر کوئی شخص سونے سے پہلے پڑھ لے تو ایک فرشتہ اس کی صبح تک حفاظت کرتا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا. یعنی جو شخص سورہ واقعہ ہر رات پڑھتا ہے اسے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا، اور ہمیشہ روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. دوستو، اگر آپ قرآن کریم کی عادی ہوں گے تو یہ آپ کے والدین کے لیے قبر میں رحمت ہوگی. جن کے والدین دنیا میں اب نہیں رہے وہ ان کے لیے ختم قرآن بخش کر ان کے لیے قبر آسان کر سکتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی کہا، قرآن روح کی غذا ہے، تو اسے روز پڑھنے کا معمول بنا لیں. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ سیکھنا شروع کیجئے. قرآن دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کا حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا. ایک بار پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی مدد سے جلد ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اور ہاں، مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے قرآن مجید کی فضیلتوں کے بارے میں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.